جیسے شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا تو وہ آج تک فتنے کر رہا ہے، ایک کو وزارت عظمیٰ کی کرسی سے نیچے اتارا گیا ہے، وہ آج تک فتنے کر رہا ہے۔ اور کہتے ہیں چے نسبت خاک راب عالم پاک، تیری کسی چیز کو بھی اس سے نسبت نہیں ہو سکتی۔ تو نے جو الفاظ دہرائے ہیں کہے ہیں، میں ان کو دہرا رہا ہوں کہ جناب وہ حضور کے زمانے میں جیسے مشرکین ایک طرف ہو جاتے تھے اور ان کے بچے اور عورتیں حضور کا کلمہ پڑھ لیتی تھیں، اوے میں تجھے بتاتا ہوں حضور کے زمانے میں کیا ہوتا تھا۔ حضور کے زمانے میں اگر کسی نے حضور کے خلاف بات کی اور عمیر بن عدی اسے قتل کر کے آئے تو اس کو جہازوں میں بٹھا کر باہر کے ملک نہیں بھیجا جا سکتا، بلکہ میرے آقا و مولا نے حضرت عمر نے فرمایا یہ دیکھو یہ نابینا حضور کی محبت میں کتنا آگے بڑھ گیا ہے، تو میرے آقا و مولا نے فرمایا اے عمر اسے نابینا نہ کہو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس سے زیادہ دیکھنے والا اور کون ہے۔ یہ تھی وہ باتیں جو تو کہتا ہے تیرے دور میں تو جناب میرے آقا و مولا نے فرمایا بلاد عرب سے تمام مشرکین کو نکال دینا ہے، یہاں کوئی مشرک نہ ٹھہرے، یہ بلاد عرب سے ساروں کو نکال دینا ہے۔ اور حضرت عمر نے ڈنڈا اٹھا کر پھر سب کو نکالا بھی۔ اور تیرے دور میں کیا ہوا، تو نے تو کرتارپور میں لا کر مشرکوں کو بسایا ہے۔ تو کہتا ہے تیرا دور اس دور سے نسبت، باز آ جا اپنی زبان، بلکہ تیری زبان ہی اس لائق نہیں کہ تو ان پاکان امت کا نام لے اور اس وقت کا نام لے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ وہ اتنی پاک گھڑیاں جس میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بسر کی، اس وقت سے بھی کائنات کے کسی وقت کو نسبت نہیں ہو سکتی۔ تو کہتا ہے میرا دور میں وہ ہو رہا ہے، تیرے دور میں تو یہ ہو رہا ہے کہ جناب اس وقت میں مسجدوں میں ساری رات صحابہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے تھے، اور تیرے دور میں مسجدوں میں لڑکیاں ناچی ہیں۔ تیرے دور سے اس دور کو کیا نسبت؟ اور تو کہتا ہے وہ دور تو وہ تھا جب حضرت ابوبکر صدیق حضرت اسامہ بن زید کو خود روانہ کر رہے تھے اور حضرت خالد بن ولید کو خود روانہ کیا، فرمایا ساری جنگیں چھوڑ دو۔ ادھر جناب کیسر و کسرا کے ساتھ جنگیں لگی ہوئی ہیں، ان کی فوجیں بارڈر کے اوپر آئی ہوئی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ساری باتیں پیچھے، پہلے منکرین ختم نبوت کا قلعہ کما کرو۔ ہوئے پھرتے ہیں بڑے جناب، دماغ خراب ہوئے پھرتے ہیں۔ کل وہ ایک جس کو جیسے شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا تو وہ آج تک فتنے کر رہا ہے، ایک کو وزارت عظمیٰ کی کرسی سے نیچے اتارا گیا ہے، وہ آج تک فتنے کر رہا ہے۔ اور کہتے ہیں چے نسبت خاک راب عالم پاک، تیری کسی چیز کو بھی اس سے نسبت نہیں ہو سکتی۔ تو نے جو الفاظ دہرائے ہیں کہے ہیں، میں ان کو دہرا رہا ہوں کہ جناب وہ حضور کے زمانے میں جیسے مشرکین ایک طرف ہو جاتے تھے اور ان کے بچے اور عورتیں حضور کا کلمہ پڑھ لیتی تھیں، اوے میں تجھے بتاتا ہوں حضور کے زمانے میں کیا ہوتا تھا۔ حضور کے زمانے میں اگر کسی نے حضور کے خلاف بات کی اور عمیر بن عدی اسے قتل کر کے آئے تو اس کو جہازوں میں بٹھا کر باہر کے ملک نہیں بھیجا جا سکتا، بلکہ میرے آقا و مولا نے حضرت عمر نے فرمایا یہ دیکھو یہ نابینا حضور کی محبت میں کتنا آگے بڑھ گیا ہے، تو میرے آقا و مولا نے فرمایا اے عمر اسے نابینا نہ کہو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس سے زیادہ دیکھنے والا اور کون ہے۔ یہ تھی وہ باتیں جو تو کہتا ہے تیرے دور میں تو جناب میرے آقا و مولا نے فرمایا بلاد عرب سے تمام مشرکین کو نکال دینا ہے، یہاں کوئی مشرک نہ ٹھہرے، یہ بلاد عرب سے ساروں کو نکال دینا ہے۔ اور حضرت عمر نے ڈنڈا اٹھا کر پھر سب کو نکالا بھی۔ اور تیرے دور میں کیا ہوا، تو نے تو کرتارپور میں لا کر مشرکوں کو بسایا ہے۔ تو کہتا ہے تیرا دور اس دور سے نسبت، باز آ جا اپنی زبان، بلکہ تیری زبان ہی اس لائق نہیں کہ تو ان پاکان امت کا نام لے اور اس وقت کا نام لے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ وہ اتنی پاک گھڑیاں جس میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بسر کی، اس وقت سے بھی کائنات کے کسی وقت کو نسبت نہیں ہو سکتی۔ تو کہتا ہے میرا دور میں وہ ہو رہا ہے، تیرے دور میں تو یہ ہو رہا ہے کہ جناب اس وقت میں مسجدوں میں ساری رات صحابہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے تھے، اور تیرے دور میں مسجدوں میں لڑکیاں ناچی ہیں۔ تیرے دور سے اس دور کو کیا نسبت؟ اور تو کہتا ہے وہ دور تو وہ تھا جب حضرت ابوبکر صدیق حضرت اسامہ بن زید کو خود روانہ کر رہے تھے اور حضرت خالد بن ولید کو خود روانہ کیا، فرمایا ساری جنگیں چھوڑ دو۔ ادھر جناب کیسر و کسرا کے ساتھ جنگیں لگی ہوئی ہیں، ان کی فوجیں بارڈر کے اوپر آئی ہوئی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ساری باتیں پیچھے، پہلے منکرین ختم نبوت کا قلعہ کما کرو۔ اور تو وہ شخص ہے جو جناب پاسپورٹ کے اندر ترمیم کر کے، اور تیری کابینہ نے اور تیری وزارت کے اندر لوگوں نے یہ کہا کہ قادیانیوں کو وہی حقوق ملنے چاہیے جو اقلیتوں کو حقوق میسر ہے۔ تجھے اس بات سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ لیکن افسوس کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں
جس دور میں دجال کی ایک صفت عمران خان کی شکل میں ہمارے دور میں موجود ہے. ابھی تو یار لوگ کہتے ہیں جی بڑا سچا ہے بڑا یہ. میں نے کہا دجال نے آنا ہے, اس نے تو بارشیں بھی بسانی ہیں, اس نے تو بڑے بڑے فتنے کھڑے کرنے ہیں. یہ تو ابھی اتنا سا ہے, اتنا سا فتنہ. اور اس فتنے کے بارے میں کوئی اور ملوث ہو اس کے ساتھ ہو, ہمارے بابا جی تو بتا کر گئے ہیں کہ بس انہیں جانا, انہیں جانا. کوئی اور ہوں گے جس کو بڑی اس کے اندر دین کی رمق نظر آ رہی ہوگی, اور وہ کہتے تھے, میں مشائخ سے بات کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی یہ مولوی ہمیں اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں. میں نے کہا مولوی آپ پیروں کو اپنے پیچھے نہیں لگانا چاہتے, حضور کے دین کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں, اور خود بھی حضور کے دین کے پیچھے کھڑے ہیں. اچھا تمہیں ہم اپنے پیچھے لگانا چاہتے تھے, چلو ہم حضور کے دین کے پیچھے کھڑے تھے, تم عمران خان کے پیچھے لگ گئے ہو, وہ کس کے پیچھے کھڑا ہے یہ تو ہمیں بتاؤ. یہ تو بتاؤ کہ تم اس کا جھنڈا اٹھا کر اور اس کے نعرے لگوا کر, اور ساری زندگی قوم نے تمہیں جناب حضور کے دین کے نام پر اور جناب اسلام کے نام پر اور پیری فقیری کے نام پر, تصوف کے نام پر پالا. آج جب موقع بنا تو تم یزید کی صف میں جا کر کھڑے ہو گئے. کیسے منہ دکھاؤ گے حضور کو؟ چلو ہم کم سہی, ہماری گنتی کم سہی, ہم کمزور سہی, بے ترتیب سہی, لیکن ہمارے ہاتھوں میں ختم نبوت کا علم تو ہے, ہمارے ہاتھوں میں ناموس رسالت کا علم تو ہے. تم کس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے؟ کیا منہ دکھاؤ گے کہ ہم اس کے ساتھ تھے جو یا رسول اللہ آپ کی گستاخ کو جہازوں میں بٹھا کر باہر کے ملک بھیجتا رہا؟ ہم اس کے ساتھ تھے جو جناب ناموس رسالت کے پروانوں کو گولیاں برساتا رہا؟ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس سے بڑھ کر یزید کی بیعت اور کیا ہے بھائی؟ یہی تو یزیدیت ہے. اور حسینیت یہی ہے, طاقت ہو نہ ہو, تعداد ہو نہ ہو, یہ معنی نہیں رکھتا. بس یہ معنی رکھتا ہے سردار نداد دست در دست یزید. ہمارے پاس بھی بڑے آئے کہ اس سے کر لیں, اس کے پاس بڑی گنتی ہے, اس کے پاس بڑی باتیں ہیں, اور یہ ہے. میں نے کہا گنتی کی طرف دیکھیں تو 1000 ابو جال بھی لے کر کھڑا ہوا تھا, پھر جناب ابو سفیان 3000 لے کر کھڑے ہوئے تھے. گنتی کی طرف نہیں دیکھتے ہم, تو حق کی طرف دیکھتے ہیں. اور بابا جی پڑھتے تھے, اے حب وطن ساتھ نہ تو یوں سوئے نجف جا, اے حب وطن ساتھ نہ تو یوں سوئے نجف جا, ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا.